غور کرو میرے عزیزو، ذرا توجہ سے دل لگا کے سننا۔ انسانیت کا آغاز ہوتا ہے، تاجدار مدینہ کے احسانات اور عطائیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، پھر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، انسان کو بھی پیدا کیا۔ 4 چیزوں سے انسان کو بنایا۔ کتنی چیزوں سے؟ اچھا ہے مائک، بہت اچھا مائک ہے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے، بول بھی بہت اچھا رہا ہے، تھوڑی آواز بڑھا دو بس۔ کتنی چیزوں سے؟ پروردگار عالم نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا: مٹی، پانی، آگ، ہوا۔ 4 چیزیں، لیکن مقدار مٹی کی زیادہ، اسی لیے انسان کو مٹی کی مقدار زیادہ ہے، اسی لیے مٹی کا انسان کہا جاتا ہے، مٹی سے بننے والا انسان۔ اور اللہ نے خود اعلان کیا قرآن میں، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا: منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، واپس اسی میں ملا دیا جائے گا، پھر وہ دن آئے گا حشر کا دن کہ اسی مٹی سے واپس تمہیں اٹھایا بھی جائے گا۔ تو پتہ لگ گیا انسان مٹی سے بنا۔ آؤ سنو میرے عزیزو، 4 چیزوں سے بنا انسان، مٹی کی مقدار زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب وجود بنایا حضرت آدم کا، جب مجسمہ آدم تیار کیا، اے لوگو ذرا غور کرو، پروردگار عالم نے انسان کا وجود تیار کیا، انسان کا مجسمہ تیار ہوا۔ اب تیار کرنے کے بعد میں پروردگار عالم نے حضرت آدم کے وجود کے اندر روح ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے روح کو داخل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے وجود میں روح کو داخل کیا، لیکن روح نے قیام نہیں کیا، روح اندر ٹھہری نہیں، نکل کے باہر آ گئی۔ ایک مرتبہ داخل کیا، نکل کے باہر آ گئی، دوسری مرتبہ داخل کیا، نکل کے پھر باہر آ گئی۔ پروردگار نے فرمایا اے روح کس لیے آدم کے وجود میں نہیں ٹھہرتی، کس لیے آدم کے اندر نہیں داخل ہو کر قیام کر لیتی؟ روح کہنے لگی اے میرے پروردگار، اے خالق کائنات، کیسے ٹھہر جاؤں، کیسے قیام کر لوں کہ آدم کے وجود میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، اے مولا روشنی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے جب روح نے اتنا جواب دیا یا اللہ روشنی نہیں ہے اندھیرا ہے، اے پروردگار تاریکی ہے، تو تمہارے میرے خدا نے کیا کیا؟ پروردگار عالم نے وجود آدم کے اندر، حضرت آدم کے مجسمے کے اندر نور مصطفیٰ کو داخل فرما دیا۔ جیسے ہی میرے آقا کا نور حضرت آدم کے وجود میں آیا، حضرت آدم کا پورا وجود روشن ہو گیا، حضرت آدم کا وجود منور ہو گیا۔ اے لوگو غور کرو، نور مصطفیٰ انسانیت کا آغاز ہے، پہلا انسان اللہ نے بنایا، اس کے اندر کے اندھیرے کو کیسے مٹایا، انسانیت کے اندر کی تاریکی کو کیسے مٹایا۔ یہ احسان ہے مدینے والے مصطفیٰ کا کہ نور مصطفیٰ نے انسان کے وجود کے اندھیروں کو مٹا دیا ہے۔ انسان کے وجود کے اندھیرے اور تاریکیاں نور مصطفیٰ کے سبب، نور مصطفیٰ کی بدولت مٹ گئیں۔ پھر اللہ نے روح کو داخل کیا، روح جا کے ٹھہر گئی، قیام کر لیا۔ انسانیت کا آغاز ہوتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے احسان شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا بتاؤں محبت میں کیا مل گیا،
کیا بتاؤں محبت میں کیا مل گیا، سچ تو یہ ہے کہ حد سے سوا مل گیا۔ کیا بتاؤں محبت میں کیا مل گیا، سچ تو یہ ہے کہ حد سے سوا مل گیا۔ کیا بتاؤں محبت میں کیا مل گیا، سچ تو یہ ہے کہ حد سے سوا مل گیا۔ زندگی بن گئی واقعی زندگی، زندگی بن گئی واقعی زندگی، جب سے ہم کو در مصطفیٰ مل گیا۔ زندگی بن گئی واقعی زندگی، جب سے ہم کو در مصطفیٰ۔ تمہاری خطا نہیں، وقت کا قصور ہے۔ اب تو تم کیا، تم سے بڑے پہلوان بھی نہیں بول پائیں گے، اور اگر تمہیں حضور سے عشق ہے تو نہیں ساری رات بھی بول سکتے ہو۔ بول کے بتاؤ سبحان اللہ۔ اچھا میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتہ تو لگ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیے انسانیت پر، حضور کے احسانات انسانیت پر۔ آگے بڑھو، انسان کا وجود تیار ہو گیا، نور مصطفیٰ نے انسانیت کو منور کر دیا۔ آؤ میرے عزیزو ذرا غور کرو، انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا تب بھی اس کے اندر کے اندھیرے اور تاریکی کو نور مصطفیٰ سے مٹایا، نور مصطفیٰ سے ختم کیا گیا۔ اور پھر جب انسان دنیا میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول مبعوث کیے، ہادی مبعوث کیے کہ انسانیت جو ہے برائیوں سے بچی رہے، انسان اپنے رب سے اپنا قرب اور تعلق مضبوط کر لے۔ پروردگار عالم نے نبیوں رسولوں کو بھیجا، لیکن جیسے ہی درمیان میں وقفے ہوتے رہے، ان وقفوں کے اندر پھر شیطان بہکاتا تھا اور پھر انسانیت گمراہیوں کے دلدل میں پھنس جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں پھر انسانیت گمراہی کے دلدل میں پھنس گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں تقریباً 500 سال کا زمانہ گزر گیا، یہ 550 سال کا زمانہ گزر گیا، کوئی نبی دنیا میں نہیں، کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے۔ آخری نبی بن کر پھر تمہارے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے، تاجدار مدینہ والی کائنات دنیا میں آخری نبی بن کے تشریف لائے۔ جب میرے مصطفیٰ آئے، اے لوگوں دنیا کا حال کیا تھا؟ دنیا پھر اسی اندھیرے میں تھی، دنیا پھر سے تاریکی میں تھی، انسانیت پھر سے اندھیرے میں تھی، انسانیت پھر سے ظلم و بربریت کا شکار تھی۔ انسانیت کا حال کیا تھا؟ اے میرے عزیزو غور کرو، ادھر ادھر نہیں دیکھو، میری طرف دیکھو، توجہ سے سنو، کیا حال تھا دنیا کا جب تمہارے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے؟ ایک قانون، ایک نظام۔ وہ قانون کون سا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ طاقت والے، دولت والے، مال والے، انہی کی سرداری، انہی کی عدالتیں، انہی کا نظام، انہی کا قانون، انہی کا دستور، سب کچھ انہی کا۔ تاجدار مدینہ کو اللہ نے بھیجا، تمہارے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، والی کائنات آئے، ایسے ماحول میں بھیجا جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ اللہ نے محبوب کو ایسے ماحول میں بھیجا جب ظلم ہی ظلم تھا، غریبوں کو ستایا جا رہا تھا، ایسے ماحول میں اللہ نے بھیجا، ایسے ماحول میں محبوب خدا تشریف لائے، جس ماحول کے اندر تاجدار مدینہ آئے۔ کیسا ماحول ہے؟ غلاموں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اے لوگوں سنو ذرا غور کرو، اب تاجدار مدینہ کی آمد ہو گئی، والی کائنات دنیا میں آئے، میرے مصطفیٰ نے ظلمتوں کو ختم کیا، مصطفیٰ اجالے لے کے آئے، مصطفیٰ روشنی لے کر آئے، مصطفیٰ تاریکیوں کو ختم کرتے آئے، مصطفیٰ
اندھیروں کو مٹاتے آئے، مصطفیٰ جہالت کو مٹاتے آئے، تاجدار مدینہ نے جہالتوں کا خاتمہ کیا، میرے مصطفیٰ نے علم کو عام کیا، میرے مصطفیٰ نے اللہ کا پیغام سنایا، میرے مصطفیٰ نے انسانیت کو انسانیت کا قرینہ عطا کیا، تاجدار مدینہ نے انسانیت کو معیار زندگی عطا کر دیا، قرینہ زندگی عطا کر دیا، قرآن جیسا دستور عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ قرآن، اللہ تعالیٰ کا نازل فرمایا ہوا یہ قانون عطا فرما دیا، حضور آ گئے، بہاریں آ گئیں، تاجدار مدینہ آ گئے، رحمتیں آ گئیں، میرے مصطفیٰ آ گئے، برکتیں آ گئیں، تاجدار مدینہ آئے تو بچیوں کو دفن ہونے سے بھی بچا لیا، ان اور لڑکیوں کو زندگی گزارنے کا حق مل گیا، دنیا میں جینے کا حق اور ادھیکار مل گیا، بیواؤں پر تشدد تھا، انہیں زندگی ذلت کی دی جا رہی تھی، مگر میرے مصطفیٰ نے سینے سے لگایا، عزتیں عطا فرمائی، یتیموں کے سروں پہ آقا نے ہاتھ رکھ دیا، تاجدار مدینہ نے مکے کی سرزمین پر سب سے پہلے ایک بیوہ سے 25 سال کی جوانی میں عین شباب کے عالم میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح کر کے بیواہوں کو عزت عطا کر دی، بیواہوں کو منصب عطا کر دیا، بیواہوں کو نواز دیا، اور میرے مصطفیٰ نے پیغام دے دیا، میں ہر شعبے کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، ہر شعبے پر احسان کروں گا، اللہ نے مجھے محسن بنا کے بھیجا ہے، تاجدار مدینہ نے دنیا کو مزاج دے دیا، تمہارے میرے پیغمبر نے انسانیت کو قرینہ زندگی عطا کر دیا، تو پھر سنی مچل کے کہنے لگے، پیکر دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حضور آ گئے، اور ایک بات سنو، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے، اب وہ کہتے ہیں نا جیسا دسترخوان، جیسا مہمان ویسا دسترخوان، اس کے برعکس میں فقرہ کہوں کہ جیسے سامعین ویسے ہی ہمارا بھی کام، تم اگر سنو گے محبت سے تو کچھ نیا سنائیں گے، نہیں سنو گے تو ہمیں تو روز کا کام ہے، اپنا کام کریں گے پھر آگے نکل جائیں گے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے بلایا بھی ہے، جلسہ سجایا بھی ہے، تو تھوڑا چند باتیں ذرا سلیقے سے توجہ سے سن لو، پیار سے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضور آ گئے، رحمتیں آ گئیں، انبیاء تو اور بھی آئے، حضرت آدم آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ادریس آئے، حضرت زکریا آئے، سارے نبی سارے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے جب جب جس نبی کو پکارا، جس پیغمبر کو پکارا، پروردگار عالم نے حضرت آدم کو پکارا، قرآن مجید پڑھ کے دیکھو اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پکارا، نام لے کے پکارا، اللہ نے حضرت نوح کو پکارا، نام لے کے پکارا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو پکارا، نام لے کے پکارا، اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس کو پکارا، اللہ نے جس نبی کو بھی پکارا نام لے کے پکارا، حضرت موسیٰ کو پکارا، نام لے کے پکارا، سارے نبی سارے رسولوں کو اللہ نے نام لے کر پکارا، لیکن جب تمہارے میرے نبی کو پکارا تو پروردگار نے فرمایا یاسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہلو کیا فرمایا؟ جب تمہارے میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو پروردگار عالم نے میرے آقا کو مزمل و مدثر کا خطاب عطا فرمایا، طٰہٰ کہہ کے پکارا، پروردگار عالم نے جب اپنے محبوب کو پکارا تو عزتوں کے تاج عطا کیے، کس انداز سے پکارا، میرے آقا کو پکارا گیا، اللہ تعالیٰ ہر موقع پر القاب سے نوازتا چلا گیا، اللہ تعالیٰ ہر موقع پر خطاب عطا کرتا چلا گیا،
परवरदिगार आलम ने महबूब खुदा को वो इज्जतें अता की है, परवरदिगार ने तुम्हारे मेरे आका को वो शान अता फरमाई है। आओ जरा आगे बढ़ो मेरे अजीजों, हुजूर दुनिया में आ गए, रहमतें आ गई, हुजूर दुनिया में आ गए, बरकतें आ गई, ताजदारे मदीना आ गए, बहारें आ गई। अब सुनो, मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी बैठे हैं, आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे दौरे जिहालत की दो बातें याद आती है। आका, एक बात याद आती है, मैं रोने लगता हूँ, एक बात याद आती है, मुझे हंसी आने लगती है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, कौन सी वो दो बातें हैं कि एक को याद करके तुम रोने लगते हो और दूसरी को याद करके तुम्हें हंसी आने लगती है? अल्लाह अकबर, गौर करो। ताजदारे मदीना ने फरमाया, बयान करो वो दो बातें कौन सी हैं। सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे दो बातें याद आती है, एक बात तो ये कि मुझे हंसी आती है, उसको याद करके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो हंसने वाली बात ये है, जब हम बुतों की पूजा परस्तिश किया करते थे, जब हमें अल्लाह ताला की वहदानियत, समदियत, अहदियत का पता नहीं लगा था, या रसूल अल्लाह, उस वक्त तक हमारा हाल ये था, हम बुतों की पूजा किया करते थे, बुतों की परस्तिश किया करते थे। या रसूल अल्लाह, जब हम सफर पे जाया करते थे तो अपने साथ में हम आटे के बुत बनाकर रख लिया करते थे, आटे के बुत बनाकर सफर पे निकला करते थे। आका उन्हीं की पूजा भी किया करते थे, उन्हीं की परस्तिश भी किया करते थे, लेकिन रास्ते के अंदर जब हमें भूख लगती थी तो उन्हीं को तोड़ तोड़ के पका के खाने लगते थे। कभी हाथ तोड़ के पका के खा लिया, कभी पैर तोड़ के पका के खा लिया, कभी कान तोड़ के पका के खा लिया, कभी उसकी नाक को तोड़ा पका के खा लिया। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम जिनकी इबादतें किया करते थे उन्हीं को रास्ते में तोड़ तोड़ के पका के खा लिया करते थे। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इस बात को याद करता हूँ, मुझे आज भी हंसी आती है। अल्लाह सुभान अल्लाह, कहते हैं हुजूर हंसी आती है, मगर दूसरी बात कि उसे याद करता हूं तो मुझे रोना आता है। हुजूर ने फरमाया, वो कौन सी बात है? अर्ज करने लगे, सुनो यार, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो दूसरी बात ये है, ए ताजदारे मदीना, दौरे जिहालत के अंदर जब तक आप नहीं आए थे, ए आका, जब तक आपकी विलादत नहीं हुई थी, जब तक आप दुनिया में नहीं आए थे, या रसूल अल्लाह, हमारा हाल ये था, हमारी हालत ये थी, हम अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, अपनी बच्चियों को जिंदा कब्रों में डाल दिया करते थे, उन पर रेत डाल के उन्हें जिंदा दफना के मार दिया करते थे। अर्ज करने लगे, आका, उस बात को याद करता हूँ, मुझे रोना आता है। आका, हमने अपने हाथों से कई बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया है, या रसूल अल्लाह, वो मंजर याद आता है तो आंखें भीग जाती है, वो मंजर याद आता है तो रोना आता है। ए लोगों, आज भी जरा सीने पे हाथ रख के सोचो, कैसा जालिम था वो बाप, कैसा सफाक था वो बाप। आज भी तुम और हम बाप बने हुए हैं, बेटियां हमारे तुम्हारे घरों में मौजूद है। एक बाप से पूछो बेटी क्या होती है, बाप कहेगा बेटे के मुकाबले मुझे बेटी से ज्यादा प्यार है, बेटी से ज्यादा मोहब्बत है, इसलिए कि बेटी को बाप की फिक्र भी ज्यादा होती है, बेटी बाप का ख्याल भी ज्यादा रखती है। बाहर से बाप आए, काम करके लौटे, मजदूरी करके आए, बेटा देखे न देखे, बेटी जल्दी करीब आती है, बाप की पेशानी का पसीना भी साफ करती है, बाप को लाकर पानी भी पिलाती है, अपने बाप को लाकर खाना भी दिया करती है। एक बेटी का प्यार का रिश्ता ऐसा होता है, एक बेटी अपने बाप से इतनी मोहब्बत करती है, जब तक घर में रहती है बाप की इज्जत की हिफाजत करती है, जब तक घर के अंदर रहती है बाप की खिदमत किया करती है, बाप के भाई के कपड़े भी धो के देती है, उन्हें खाना भी पका पका के खिलाती है, घर की सफाई भी किया करती है, सारे काम करती है, माँ बाप की खिदमत किया करती है। लेकिन फिर वो दिन भी आता है जिसे 20 साल 25 साल पाला
परवरिश की, जो घर में जवान हुई, आंखों के सामने रही, नूरे नजर बन गई। लेकिन फिर वो वक्त आया कि उसके हाथ पीले कर दिए गए, उसे रुखसत कर दिया गया, किसी दूसरे के निकाह में चली गई, दुल्हन बनकर किसी और घर की जीनत बन गई, किसी और घर में उजाले बिखेरने लगी, किसी और घर में जाकर रोशनी करने लगी। चली तो गई उधर, मगर बाप का प्यार कम न हुआ, भाई की मोहब्बत कम न हुई, माँ का प्यार कम न हुआ। बाप बीमार हो गया, बाप को जरा सा बुखार आ गया, बेटा बाद में आया, बेटी पहले तड़प गई, फौरन बाप के सराहने पे आ गई। ये बेटी का प्यार होता है, बेटा बाद में आया, बेटी पहले आकर बैठ जाती है, बेटा आता है बाद में, बेटी पहले पहुंच जाती है। बाप का जनाजा अगर रखा हो, बेटी की हालत भी देखी होगी आपने, बेटी तड़पती है, बेटी बड़ी बेकरार रहती है, इसलिए कि बेटी को बड़ा प्यार होता है बाप से, बेटी को बड़ी मोहब्बत होती है। मगर लोगों सुनो सुनो, आज हमारे और आपके दरमियान क्या मामलात है। हम अपनी बेटियों से प्यार किया करते हैं, अपनी बेटियों से मोहब्बत किया करते हैं। आज इस दौर के अंदर सारे लोग गवाही दोगे और सच्ची बात बताओगे, और सच्ची बात ये है, आज बेटियों की शादी बड़ी महंगी है, आज गरीब बाप पे बोझ बहुत है, आज इतनी फिक्रें हैं। लेकिन फिर भी किसी बाप से पूछो, तेरे पास बेटी है और तू बेटी को लेकर फिक्रमंद भी है, तेरी बेटी ने तुझे मुसीबत में डाल रखा है, तेरी बेटी की वजह से जहेज का बोझ तेरे सर पे है, इसकी शादी का बड़ा खर्चा तेरे सर पे है। बाप कहेगा खबरदार खबरदार, मेरी बेटी है, मेरे खुदा ने मुझे बेटी अता की है, शादी करना मेरा काम है, नवाजना मेरे खुदा का काम है। लेकिन खबरदार, बाप कहेगा मेरी बेटी के खिलाफ एक हर्फ भी न कह देना। जानता है इसकी शादी में खर्चा बहुत करना पड़ेगा, जानता है जहेज भी देना पड़ेगा, जानता है मुझे बहुत पैसे चाहिए इसका निकाह करने को, मगर फिर भी कहता है मेरी बेटी है। ये बेटी को इज्जत कहाँ से मिली? अरे सोचो जरा, किसने दी इज्जत? ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दी। जब बेटियों को दफन किया जा रहा था, तब मेरे आका के आंगन में बेटी पैदा हुई। हुजूर ने ऐलान किया, ये जो बेटी है मेरी फातिमा, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियों को इज्जत देने वाला पैगंबर, अल्लाहु अकबर। मगर मैं अर्ज कर रहा था, वो दौर भी कैसा दौर था। एक बाप कितना जालिम हो गया था, आज भी बाप है मगर कितना नर्म है, और उस दौर में भी बाप था, कितना बड़ा जालिम था। वो बाप कैसा जुल्म करता था। एक बाप अपनी बेटी को लेकर चला, सहराओं में घर से कह के गया, मैं इसको दावत पे लेके जा रहा हूँ। माँ तो जानती थी दफन करने जा रहा है, माँ बहुत रोई, माँ बहुत गिड़गिड़ाई। बाप जालिम था, नहीं माना, माँ को भी झिड़कियां दी, धक्का दिया, आगे बढ़ गया, बेटी को लेकर चला है। बेटी तो जानती नहीं है कि बाप कहाँ लेके जा रहा है। बेटी तो रास्ते में बाप से प्यार की बातें करती जा रही है, बाप से मोहब्बत करती जा रही है, बाप की पेशानी का पसीना साफ करती जा रही है। लेकिन बाप तो बड़ा जालिम था, बेटी का हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। राह में एक सुनसान सेहरा के अंदर पहुंचा, एक सेहरा के अंदर जाकर रेत हटाना शुरू कर दिया। रेत हटाकर गड़ा तैयार करने लगा। जब ये रेत हटा रहा है, मेहनत कर रहा है, रेत हटा के गड़ा तैयार कर रहा था, इसके माथे पे पसीना आ रहा था। बेटी उधर बैठ के नजारा देख रही है। बेटी करीब आई, आकर कहने लगी, बाप की पेशानी का पसीना साफ किया, आकर कहने लगी, अब्बा बड़ी मेहनत में लगा है, बड़ी मेहनत कर रहे हो, अब्बा तुम थक गए हो, जरा सी देर बैठ जाओ, आराम कर लो, लाओ तुम्हारी बेटी मौजूद है, तुम्हारा थोड़ा काम तुम्हारी बेटी कर देगी, लाओ मैं थोड़ी रेत हटा देती हूँ। मेरे अब्बा तुम जरा देर बैठ जाओ, तुम जरा सा सुकून से बैठकर आराम कर लो। वो जालिम बाप कैसा जालिम था, बेटी को पता भी नहीं था कि ये मेरी कब्र खोदी जा रही है, ये मेरी कब्र तैयार की जा रही है। मगर बेटी तो बाप की मोहब्बत में कह रही थी, ए अब्बा तू बैठ जा, ला मैं जरा सी रेत हटाए देती हूँ। ए मेरे बाप थक गया होगा,
لگا تو ذرا سا آرام کر لے، میں ریت ہٹا دیتی ہوں۔ باپ کو بٹھا دیا، خود ریت نکالنے لگی۔ اس ننھی سی جان کو پتا بھی نہیں تھا کہ اپنی قبر خود ہی تیار کر رہی ہوں، اپنی قبر کی مٹی خود ہی نکال رہی ہوں۔ آخرکار اس ظالم باپ نے بیٹی کو اسی گڈھے کے اندر رکھ دیا، اسی قبر میں لٹا دیا، اوپر سے گرم ریت ڈالنے لگا۔ بیٹی اندر سے رونے لگی، کہتی ابا میرے ساتھ یہ ظلم نہ کر، اے میرے باپ مجھے کس لیے تو قبر میں دفنا رہا ہے، تو مجھے کس لیے دبا رہا ہے؟ ابا اگر تجھے لگتا ہے میں تجھے پریشان کروں گی، خدا کے لیے مجھے ریت کے نیچے نہ دبا، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کبھی پریشان نہیں کروں گی۔ تجھے لگتا ہے میں تجھ سے کوئی زیادہ خواہشوں کا اظہار کروں گی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کر دے، میں کبھی کوئی چیز نہیں مانگوں گی، کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، کبھی کوئی چیز کے لیے دامن نہیں پھیلاؤں گی، کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، لیکن میری جان بخش دے۔ بیٹی گڑ گڑاتی رہی، اس ظالم کو ترس نہیں آیا، اس ظالم باپ کو ذرا سا رحم نہیں آیا۔ اے لوگو، اس ظالم باپ نے بیٹی کو اسی ریت میں دفنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دور تھا عرب کا، ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، ایک باپ اتنا ظالم بن گیا تھا۔ آج کا باپ رحم دل ہے، آج کا باپ محبت کرنے والا ہے، آج کا باپ اولاد کے لیے مرنے والا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا صاحب ایمان۔ یہ کس نے رحم ڈال دیا دلوں کے اندر، یہ کس نے پیار ڈال دیا دلوں کے اندر؟ وہ انسان جو اتنا بڑا ظالم بن چکا تھا، اسے رحم دل کس نے بنا دیا؟ اے لوگو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، فقط ایک ذات میرے مصطفیٰ کی ہے جس نے انسان کو پتھر سے موم بنا دیا ہے۔ ایک ذات مدینے والے آقا کی ہے جس نے انسان کو نرم بنا دیا، موم بنا دیا۔ انسان کے اندر یہ نرمی، یہ پیار، یہ محبت، یہ اخوت کا جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ تاجدار مدینہ نے عطا فرمایا، یہ تمہارے میرے پیغمبر نے عطا فرمایا۔ غور کرو میرے عزیزو، تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم پیارے آقا نے انسان کو انسان بنا دیا، نرم دل بنا دیا، پتھر کو نرم بنایا، میرے مصطفیٰ نے بنایا۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا میرے پیارے، انسان کو نرم کرنا، اس ظالم کو ایسا بنانا، اس انسان کو جو پتھر دل بن چکا تھا اسے نرم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اے میرے پیارو، اسے نرم کرنے کے لیے طائف کی وادی میں آقا نے پتھر بھی کھائے ہیں، انسان کو نرم کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے ہیں۔ آقا ان راستے کے کانٹوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، میرے مصطفیٰ تو انسان کو انسانیت کے عروج پر پہنچانا چاہتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے راہ کے کانٹوں کی پرواہ نہ کی، میرے مصطفیٰ کے راستے میں اوجڑیاں ڈالی گئیں، آقا نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، میرے مصطفیٰ نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تاجدار مدینہ نے اس کی کوئی فکر نہیں کی، آقا پر پتھر مارے گئے، میرے مصطفیٰ کریم نے کوئی فکر نہیں کی۔ آقا کو فکر تھی تو امت کی فکر تھی، آقا کو فکر تھی تو مومنوں کی فکر تھی، آقا کو فکر تھی تو تمہاری میری فکر تھی، مدینے کے سلطان کو فکر تھی، ہم گناہگاروں کے نکموں کی فکر تھی، اور لوگوں کتنی فکر تھی مصطفیٰ کو۔ خدا کی قسم ذرا پڑھ کے دیکھو تاریخ، حیران رہ جاؤ گے مصطفیٰ جان رحمت کو اس امت کی کتنی فکر ہے، کتنی فکر رہی ہے۔ تاجدار مدینہ دنیا میں تشریف لائے، مگر امت کی فکر کس درجہ ہے، امت کی فکر کس قدر ہے۔ تمہارے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، تاجدار مدینہ کی ولادت ہوئی، میرے نبی کی امی جان فرماتی ہے جب آقا پیدا ہوئے سب سے پہلا کام یہ کیا، تاجدار مدینہ نے اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا۔ کیا کیا؟ حضور نے اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا۔ حضور نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنا سر سجدے میں جھکایا۔ تاجدار مدینہ نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور زبان پر رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یہ فکر امت کی تھی، یہ فکر ہم گناہگاروں کی تھی،
یہ تاجدار مدینہ کو فکر تھی ہم گناہگاروں کی، اتنی فکر کی آقا نے، اتنی فکر کی مدینے والے مصطفیٰ نے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے۔ کتنے؟ بولو۔ آقا فرماتے ہیں 3 سوال مجھے اللہ نے عطا فرمائے۔ ایک سوال میں نے اس وقت کر لیا جب میں پیدا ہوا، میں نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی۔ میں نے عرض کر دیا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ میں نے عرض کر دیا مولا میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میرے گناہگار امتیوں کی مغفرت فرما دے۔ تاجدار مدینہ نے گناہگاروں کو یاد کیا، والی کائنات نے ہم خطاکاروں کو یاد کیا۔ پیدا ہوئے تب ہم گناہگاروں کو یاد کیا۔ اور دوسرا سوال میرے آقا فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، شب معراج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رب پروردگار عالم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ جب رب لم یزل و لا یزال سے ملاقات ہوئی، تاجدار مدینہ نے رب کی بارگاہ میں دوسری مرتبہ سوال کیا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ تاجدار مدینہ نے اس وقت بھی امت کی فکر کی اور اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر دیا، اے میرے مولا میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔ معراج کو جا رہے ہیں تب بھی امت کی فکر ہے۔ حضور نے فرمایا تیسرا سوال میں نے اٹھا کے رکھ دیا قیامت کے دن کے لیے، میدان محشر کے لیے۔ آقا فرماتے تیسرا سوال میں ادھر کروں گا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی طرف توجہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا تیسرا سوال بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے کروں گا اور پھر اللہ سے کہوں گا یا اللہ میری گناہگار امت کی مغفرت فرما دے۔